امیر اہل سنت عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کو اولاد کی شادی کے لیے رشتے کی فکر ہوتی ہے۔ رشتہ ہو جائے تو شادی کے اخراجات کی فکر، شادی ہو جائے تو ان کا گھر بسانے کی فکر۔ امیر اہل سنت آپ سے سوال یہ ہے کہ والدین کو اولاد کی شادی کرنے کے بعد کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا وہ کون کون سے ایسے کام کریں جن سے ان کی اولاد کا گھر بسے اور وہ خوش و خرم اپنی زندگی گزار سکیں۔ بہت لمبا جواب ہے اس کا، تو اس کے لیے نگران شورا کے بڑے تفصیلی بیانات ہیں کہ کن کن باتوں کا خیال رکھیے، بڑا لمبا جواب ہے اس کا۔ بہرحال معاملے میں شریعت کی پابندی کریں گے نا، انشاءاللہ برکت اس کی حاصل ہوگی۔ یہ معلوم نہیں ہے تو معلوم نہیں تو سیکھیں، کتابیں پڑھیں، بہار شریعت میں بھی اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے، شادیوں کے بارے میں۔ پھر مکتبۃ المدینہ میں بھی رسالے ہیں، سنت نکاح غالباً ایک رسالہ یہ بھی ہے۔ اس طرح کی مطالعہ کریں، علماء سے رہنمائی لیں جا کر ان کے پاس۔ وہ رسم و رواج جو شریعت سے نہیں ٹکراتے وہ جائز ہوتے ہیں، لیکن کچھ رسم و رواج، بلکہ کئی رسم و رواج ہمارے یہاں ایسے کیے جاتے ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتے۔ اور پھر ہر برادری کے یہاں الگ الگ رواج ہوتا ہے، تو وہی دیکھیں جامع بات یہ کہ شریعت کے مطابق جو رواج ہے وہ اوکے ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ مطلب نہیں کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال ہے، اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھنے کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی ثواب بھی ملتا ہے؟ اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ اللہ پاک سے ملاقات کا شوق تو بالکل ہونا ہی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی دعا میں عرض کرو اللہم ارزقنی لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک۔ اے اللہ پاک مجھے اپنے دیدار کی لذت اور اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما۔ یہ شوق جو ہے نا، یہ آخری وقت میں یہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ پاک کی ملاقات کروں گا، بیزاری نہ ہو۔ ہاں، وہ مین جو شوق ہے نا وہ آخری وقت، برا نہ جانے، موت کو ہے کچھ اس کی تفصیل، لیکن یہ نہ کہہ کہ مجھے شوق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی ملاقات کا شوق اور جذبہ تو ہونا چاہیے، اور دعا بھی کرے یا اللہ پاک مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، مجھے تورات شریف کی کسی خاص آیت کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک تورات میں ارشاد فرماتا ہے، نیک بندے میری ملاقات کا بہت شوق رکھتے ہیں اور میں ان کی ملاقات کا۔ پھر فرمایا کہ تورات میں اسی آیت کے قریب یہ بھی ہے کہ جو میری جستجو کرے گا وہ مجھے پا لے گا، اور جس نے میرے علاوہ کی جستجو کی وہ مجھے نہیں پا سکے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ مزید فرمایا، جب مومن کو موت آتی ہے اور اسے اللہ پاک کی رضا اور تکریم کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اسے موت کے بعد پیش آنے والے معاملے سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔ بس وہ اللہ پاک سے محبت، بس وہ اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو اللہ پاک بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ ہے کہ زندگی بھر ملاقات کا شوق ہو، بندہ دعا کرتا رہے کہ مجھے اللہ پاک کی ملاقات کا شوق مل جائے، کہ ہم کو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔
حضرت ابو عثمان کہتے ہیں شوق محبت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو وہ اس سے ملاقات کا شوق بھی رکھتا ہے. تو اس لیے جتنی محبت زیادہ ہوگی ہمیں اللہ پاک سے تو اس کی ملاقات کا شوق بھی زیادہ ہوگا. تو ہر وقت اللہ پاک کی ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.